بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انسانی زندگی میں جب ہمیں کسی ذمہ داری پر، کسی منصب پر، کسی عہدے پر کام کرنے کا موقع ملے تو ہمارے سامنے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کس سطح پر جا کر دیکھا جائے اور ان کی صلاحیتوں سے کس طرح کام لیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس حوالے سے بڑی اہم تفصیلات ملتی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا سامان موجود ہے۔ ہمارے عمومی مزاج گھروں میں بھی، دفتروں میں بھی یہ ہے کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مزاجاً سختی پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ مزاجاً سختی سے بدکتے ہیں، دونوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ بھی دیکھا کہ کس صحابی کے کرنے کا کیا کام ہے۔ ہر کام ہر شخص کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر اس سطح پہ جا کے کرنا ممکن نہیں ہوتا جس سطح پہ اس کا کام مطلوب ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت سوں کو ذمہ داریاں دیں، لیکن بہت سوں کو ذمہ داریاں نہیں بھی دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی میں 10 سے زائد بار حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے نابینا اور نوجوان صحابی ہیں، مدینہ طیبہ میں اپنی غیر موجودگی میں کبھی پورے مدینہ طیبہ کے لیے اور بہت سے مواقع پر مسجد نبوی میں امامت کے لیے اپنا نائب مقرر کیا۔ کیوں؟ وہ نائب اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ نابینا تھے۔ نابینا آدمی میں یکسوئی ہوتی ہے، وہ انتہائی اہتمام کے ساتھ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اور ٹک کر کام کر سکتے ہیں، تو وہاں آپ کی غیر موجودگی میں کسی ذمہ دار شخص کی موجودگی ضروری تھی۔ وہ موجودگی کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پوری طرح ادا کر سکتے تھے، لیکن جنگ میں ان کی حفاظت کرنا الگ سے ایک دشواری پیش آ جاتی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے اس موقع پر کام لیا۔ حضرت خالد ابن ولید ہوں، عمر فاروق ہوں، یا تمام خلفائے راشدین کو بھی لے لیجئے، معاذ ابن جبل ہوں، عبداللہ ابن مسعود ہوں، ان تمام صحابہ کو، پھر عبداللہ ابن عمر آ جاتے ہیں اور دوسرے صحابہ آ جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں۔ ان کے حالات دیکھنے چاہیے، اور ان حالات کی روشنی میں ہمیں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو یہ ذمہ داری کیوں دی اور ان کے مقابل فلاں کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دی گئی۔ تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عمل میں ہمارے لیے کیا کیا سبق چھوڑے ہیں اور کیا کیا ایسے انمٹ نقوش ہمیں عطا کیے ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنی انتظامی ذمہ داریاں زیادہ اہتمام سے، زیادہ اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔